پہلے سرخ آندھی چلی، پھر شدید کالی آندھی، زمین لرزنے لگی۔ جس دریا کو وہ پوجتے تھے وہ ابلنے لگا، پانی گرم تارکول اور گندھک میں بدل گیا۔ آگ کا ایک طوفان آیا جس نے ہر زندہ چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ لوگ جو ریشمی لباس پہنے جشن منا رہے تھے وہ اپنی ہی جگہوں پر پتھر کے بت بن گئے۔ ان کے محلات، ان کے باغات سب راکھ کا ڈھیر ہو گئے۔ کیا آپ ایک ایسی قوم کا تصور کر سکتے ہیں جس نے پانی کو خدا بنا لیا تھا؟ تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی بستی کا ذکر ملتا ہے جہاں دریا میں پانی نہیں بلکہ خون بہتا تھا۔ یہ اصحاب رس تھے، وہ قوم جس نے اپنی جنت جیسی وادی کو اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا دیا۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، سرسبز باغات، اونچے محلات اور ایک ایسا نہری نظام جو آج کے انجینئرز کو بھی حیران کر دے۔ لیکن ان کی بربادی کا سبب کوئی دشمن نہیں تھا بلکہ ایک درخت تھا۔ آج ہم اس قوم کی کہانی سنائیں گے جس نے اپنے نبی کو کنویں میں زندہ دفن کر دیا اور پھر بدلے میں اللہ نے ان کے پورے شہر کو پتھر کا بنا دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیانی دور کا واقعہ ہے، یا کچھ روایات میں اس سے بھی قدیم۔ یمن اور آذربائیجان کے علاقوں میں اصحاب رس بستے تھے۔ ان کے شہر کے بیچوں بیچ ایک عجیب و غریب درخت تھا، سنوبر، جسے وہ شاہ درخت کہتے تھے۔ روایات کہتی ہیں کہ یہ درخت اتنا عظیم الشان تھا کہ اس کی شاخیں بادلوں کو چھوتی تھیں، لیکن اس کی جڑیں پانی سے نہیں بلکہ لوگوں کی عقیدت سے سیراب ہوتی تھیں۔ انہوں نے اس درخت کے گرد ایک عالی شان تالاب بنا رکھا تھا، اور قانون یہ تھا کہ اس دریا کا پانی صرف شاہ درخت پی سکتا ہے۔ اگر کسی انسان نے اسے پیا تو اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ لوگ پیاسے مر جاتے مگر اس مقدس پانی کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ ہر سال ان کا ایک خاص تہوار ہوتا تھا۔ پورا شہر اس درخت کے گرد جمع ہوتا، وہ ریشمی لباس پہنتے، سونے کے زیورات لٹکاتے اور پھر قربانیاں پیش کرتے۔ اور پھر وہ ہوتا جو عقل ماننے سے انکار کر دے۔ جب وہ سجدے میں گرتے تو اس درخت کے تنے کے اندر سے ایک بھاری اور ہیبت ناک آواز آتی، اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہو گیا، اب تم خوشیاں مناؤ۔ لوگ سمجھتے کہ یہ ان کا خدا بول رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان تھا جو درخت کے اندر چھپ کر انہیں گمراہ کر رہا تھا۔ شراب بہائی جاتی، ناچ گانا ہوتا اور بے حیائی کی انتہا کر دی جاتی۔ اس اندھیرے میں اللہ نے روشنی کی ایک کرن بھیجی۔ ایک نبی جن کا نام کچھ روایات میں حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ وہ اکیلے کھڑے ہوئے، انہوں نے پکارا، اے میری قوم، یہ درخت نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، یہ شیطان ہے جو تم سے کھیل رہا ہے۔ اس رب کی طرف آؤ جس نے یہ درخت بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی۔ انہوں نے دعا کی اور اچانک درخت مرجھانے لگا، اس کے پتے جھڑنے لگے، وہ آواز آنا بند ہو گئی، شیطان خاموش ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا خدا درخت سوکھ رہا ہے، شاخیں ٹوٹ رہی ہیں اور وہ جادوئی آواز بند ہو گئی ہے، تو شہر میں کہرام مچ گیا۔ بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، اس شخص نے ہمارے خدا پر جادو کر دیا ہے، اسے ایسی سزا دو کہ زمین اور آسمان یاد رکھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے اپنی موت کو خود دعوت دی۔ فیصلہ ہوا کہ اس نبی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ تڑپا تڑپا کر مارا جائے گا۔ انہوں نے ایک گہرا کنواں کھودا یا اسی دریا کے خشک حصے کو کنواں بنا دیا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو
जिंदा इस कुएं में फेंक दिया गया और ऊपर से एक भारी पत्थर रखकर कुएं का मुंह बंद कर दिया गया। जरा तसव्वुर करें, घप अंधेरा, सांस लेने की जगह नहीं, और ऊपर पूरी कौम जश्न मना रही है। वो लोग कुएं के गिर्द बैठ गए और नबी की चीखें सुनने का इंतजार करने लगे। रिवायात कहती हैं कि वो अल्लाह का नेक बंदा कुएं की गहराई से पुकारता रहा, ऐ मेरे रब, उन्होंने मुझे झुठलाया, मुझे कैद किया, तो उनसे मेरा बदला ले। फिर आवाज आना बंद हो गई, खामोशी छा गई। उन्होंने समझा कि वो जीत गए हैं। लेकिन जैसे ही नबी की आवाज बंद हुई, अल्लाह का कहर बोल उठा। अचानक आसमान का रंग बदल गया। पहले सुर्ख आंधी चली, फिर शदीद काली आंधी। जमीन लरजने लगी। जिस दरिया को वो पूछते थे वो उबलने लगा। पानी गर्म तारकोल और गंधक में बदल गया। आग का एक तूफान आया जिसने हर जिंदा चीज को अपनी लपेट में ले लिया। वो लोग जो रेशमी लिबास पहने जश्न मना रहे थे, वो अपनी ही जगहों पर पत्थर के बुत बन गए। उनके महलात, उनके बागात सब राख का ढेर हो गए। आज इस इलाके में सिवाय वीरानी और काले पत्थरों के कुछ बाकी नहीं है। कुरान में अल्लाह ने उन्हें अस्हाबे रस कहा, यानी कुएं वाले। वआदन व समूदन व अस्हाब अर्रस व कुरूनन बैन ज़ालिक कसीरा। और आद और समूद और कुएं वालों और उनके दरमियान और बहुत सी जमातों को भी हलाक कर दिया, क्योंकि उनका जुर्म भी कुआं था और उनकी कब्र भी वही जमीन बनी। ये कहानी हमें बताती है कि जब इंसान अल्लाह की नेमतों, पानी, दरख्त को अल्लाह का शरीक बना लेता है, तो वो नेमतें ही उसका अजाब बन जाती हैं। अगर आपको इस गुमशुदा कौम की दास्तान ने इबरत दिलाई है, तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखें और इस वीडियो को शेयर करें।